تشریف رکھیں۔ ان دونوں آیات کے بحاف پر جس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام میں اترنے والے ہیں وہ مضمون اسکرین پر ہمارے سامنے ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم 2 بار اونچی آواز میں اس مضمون کو پڑھ لیں تاکہ یہ ہمارے دل میں اور ہمارے ذہن میں رہے۔ جی پھر سے پڑھیں۔ آپ کی بیوی آپ کے برابر ہے۔ آپ میں سے کتنے ہیں جو اس بات کو مانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ یہ سیاسی ہاتھ نہیں کھڑا کرنا، پورا اوکے۔ یہ آپ کی فرما برداری ہے۔ آج شام کے لیے ہمارا مضمون ہے کہ آپ کی بیوی آپ کے برابر ہے۔ آپ کا ساتھی جو ہے، جو قادر خدا نے آپ کو دیا ہے، وہ آپ کے برابر ہے۔ اور سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے بھی؟ جب میں کلام خدا کے اس حصے پر غور کر رہا تھا اور اس عنوان کے تحت خدا کے کلام کا مطالعہ کر رہا تھا تو بہت سی چیزیں ابھر کر میرے سامنے آئیں، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مردوں کے اس معاشرے میں مرد اور عورت میں ہمیشہ فرق سمجھا جاتا رہا ہے اور فرق سمجھا جا رہا ہے۔ مردوں کے اس معاشرے میں مرد اور عورت میں ہمیشہ فرق سمجھا جاتا ہے۔ اب چیک کر لیں، اب جائزہ لیں۔ پیدائش کے فوراً بعد ہی یہ فرق پیدا کر دیا جاتا ہے۔ پیدائش کے فوراً بعد ہی یہ فرق پیدا کر دیا جاتا ہے، اور خاص طور پر بیٹیوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ تم مرد نہیں ہو۔ بیٹیوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم بیٹا نہیں ہو۔ پیدائش کے فوراً بعد بیٹیوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ ہرگز نہیں کر سکتی، اس لیے کہ تم لڑکا نہیں ہو، تم مرد نہیں ہو۔ اور پھر بیٹیوں سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ تم ایسی حرکت نہ کرنا کیونکہ معاشرہ اس حرکت کو تسلیم نہیں کرتا، اس لیے کہ تم مرد نہیں ہو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مرد کو کھلی چھٹی ہے، وہ جو چاہے کرتا پھرے۔ یہ ساری کی ساری پرابلم جو ہے، یہ ساری کی ساری پریشانی جو ہے، کیا وہ صرف خواتین کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے کیوں نہیں؟ اور ہم ہوتے کون ہیں کسی بھی بیٹے یا بیٹی کی پیدائش کے بعد فرق پیدا کرنے والے ہیں؟ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ہم اپنے بچوں کے مالک نہیں ہیں بھائی، ہم مالک نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو اون نہیں کرتے۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ خداوند سے ہیں، ہم ان کے محض کیئر ٹیکر ہیں، ہم مختار ہیں بھائی، ہم ان کے مالک نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ ہم سے ہمارے بچوں کی مختاری کا حساب لیا جائے گا۔ ہم ان کی کتنی ٹیک کیئر کر رہے ہیں اور کس طرح سے کر رہے ہیں، ہم سے یہ حساب لیا جائے گا۔ آپ اپنے بچوں کو اون نہیں کرتے، یہ بچے آپ کے نہیں ہیں، یہ دراصل خداوند کے ہیں جو قادر خدا نے انعام کے طور پر اپنی میراث میں سے آپ کو دیے۔ ہم اپنے بچوں کو اون نہیں کرتے، اس لیے ہم کون ہوتے ہیں؟ فرق پیدا کرنے والے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی بیٹی کی پیدائش کے بعد ہمیں یہ فرق ہمارے پنجابی ماحول میں واضح طور پر دکھائی دے گا۔
مہربانی سے نوٹ کر لیں کہ بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ مرد ہو یا عورت وہ خدا کی نظر میں ایکول ہیں. مرد ہو یا کہ عورت وہ خداوند کی نظر میں ایکول ہیں، ایکول ہیں، مساوی ہیں، وہ ایک جیسے ہیں. بائبل کے خدا نے چونکہ ان میں کوئی فرق نہیں کیا، اس لیے ہم بھی فرق پیدا نہ کریں. بائبل مقدس کے پہلے پڑھنے پر یہ لکھا ہے کہ قادر خدا نے ان دونوں کو اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر بنایا. وہ دونوں خدا کی صورت پر ہیں، اور یہاں پطرس اپنے نامے میں لکھتا ہے کہ وہ دونوں زندگی کی نعمتوں کے وارث ہیں. اور غلطیوں کے خط میں مقدس پالوس کہتا ہے کہ وہاں نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت رہی، خدا کی نظر میں وہ دونوں ایکول ہیں. خدا کی نظر میں وہ دونوں ایکول ہیں. جینڈر کو لے کر اس فرق کے لحاظ پر 10 جنوری 1948 میں ایک آواز اٹھائی گئی، ایکول رائٹس کی بات کی گئی، اور پہلی بار 10 جنوری 1948 میں یہ آواز اٹھائی گئی کہ کیا خواتین جو ہیں وہ مردوں کے مقابلے میں کم درجے پر ہیں؟ کیا انہیں مساوی حقوق حاصل نہیں ہونے چاہیے؟ کیا وہ خدا کی نظر میں ایکول نہیں ہیں؟ کیا خدا نے بیلنس نہیں رکھا؟ اور اس کا جواب یہی تھا کہ خدا نے تو بیلنس رکھا ہے، لیکن ہم نے اس بیلنس کو بگاڑ دیا. اور پھر عورت اور مرد کی برابری کے حوالے سے وقفے کے ساتھ آواز اٹھتی رہی، اور اب یہ آواز ہمیں ایوان بالا تک دکھائی دیتی. اور میں خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اب معاشرے نے کچھ ہوش کے ناخن لیے ہیں، اور اب خواتین کی ایجوکیشن کے حوالے سے، ان کی ہیلتھ کے حوالے سے اور ان کے ٹیلنٹس کے حوالے سے ان کی پذیرائی ہو رہی ہے. اس بات کو مانا جا رہا ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں بالکل بھی کم نہیں ہے. قادر خدا نے ان دونوں کو صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہے، وہ دونوں زندگی کی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور قادر خدا ان دونوں کو لے کر اپنا جلال ظاہر کرنا چاہتا. لیکن یہ آواز ہمیشہ اٹھتی رہی ہے، اس آواز کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے، اور بار بار یہ احساس دلانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ عورت جو ہے وہ مرد کے مساوی نہیں ہے. اس کے لیے 5 بڑی دلیلیں دی جاتی ہیں. پہلی، چونکہ مرد کو خدا نے پہلے بنایا ہے اس لیے عورت کا درجہ دوسرا ہے. اس کے لیے جو پہلی دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ مرد پہلے بنایا گیا ہے اس لیے عورت کا درجہ دوسرا ہے. اب میں اسے یوں سمجھتا ہوں کہ شاہکار چیزیں جو ہیں وہ تو آخر میں بنائی جاتی ہیں، اور جتنی بیٹیاں اور بہویں یہاں بیٹھی ہیں آپ خدا کا شاہکار ہیں. اور میں آپ کو شاعر کی آواز سنانا چاہتا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ وجود زم سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. مردوں سن لو، وجود زم سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. آپ کی زندگی میں، آپ کی خاندانی زندگی میں اور آپ کی کلیسیائی زندگی میں، آپ کی معاشرتی زندگی میں،
آپ کی ملکی زندگی میں خواتین کی وجہ سے رنگ ہے، اور اگر خواتین نہیں ہیں تو پھر کوئی رنگ نہیں ہے، کوئی چاشنی نہیں ہے، کوئی مٹھاس نہیں ہے۔ دوسری دلیل یہ دی جاتی ہے کہ عورت چونکہ مرد کے لیے بنائی گئی ہے، نہ کہ مرد عورت کے لیے، اس لیے مرد کا درجہ جو ہے وہ بلند ہے۔ کلام میں کیا لکھا ہے؟ خدا نے جب آدم کی تنہائی دیکھی تو کہا اچھا نہیں ہے، اور پھر خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آدم کی مانند اس کے جیسا ایک مددگار اس کے لیے بناؤں گا، اور جب بن گیا تو پھر خدا نے اس جوڑے کو دیکھا اور پیدائش کی کتاب کے پہلے باب کی 36ویں آیت میں کہا بہت اچھا ہے۔ پہلے 5 دنوں میں جو کچھ بھی بنایا دیکھا اور کہا کہ اچھا ہے، لیکن جب جوڑا بن گیا تو جوڑے کو دیکھا اور کہا بہت اچھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت مرد کے لیے بنائی گئی ہے یا مرد میں سے نکالی گئی ہے، اس سارے پروسیس کو دیکھتے اور کرتے ہوئے خدا خوشی محسوس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے بہت اچھا ہے۔ اس لیے جتنے جوڑے یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کو دیکھ کر کہوں گا کہ بہت اچھا ہے۔ سنی افشان، آپ کی اینیورسری ہے، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ بابی کے والدین نے 50 سال مکمل کیے ہیں، بہت اچھا ہے، کیونکہ خداوند اسے اچھا کہہ رہا ہے۔ تیسری بات، یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ عورت مرد کا جلال ہے اور مرد خدا کا جلال، اس لیے وہ ایک دوسرے کے مساوی نہیں ہیں۔ لیکن یاد رہے، خدا کے ہاں جب ہم اوپر جائیں گے، وہاں نہ مرد مرد ہوگا، نہ وہاں عورت عورت ہوگی۔ ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے، اور فرشتے نہ مرد ہیں نہ وہ عورت ہیں۔ یاد رہے کہ یہ آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے، یہ شناخت جو ہے، یہ اس زندگی میں اس دنیا کے لیے ہے۔ اگلی دنیا میں ہم فرشتوں کی مانند ہوں گے، وہاں جنس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، وہاں سیکس نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، مطلب نہ کوئی میل ہوگا اور نہ کوئی فیمیل ہوگا۔ تمام کے تمام لوگ وہاں خدا کے حضور فرشتوں کی مانند ہیں۔ ایک اور دلیل دی جاتی ہے کہ مرد جو ہے وہ چونکہ خدا کے امیج پر ہے، عورت جو ہے وہ مرد کے امیج پر ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ قادر خدا نے کہا کہ میں اس کی مانند ایک مددگار اس کے لیے بناؤں گا۔ یاد رہے کہ عورت ہو یا مرد، بائبل مقدس میں یہ واضح طور پر دکھا دیا گیا ہے کہ وہ دونوں خدا کی صورت اور اس کی شبیہ ہیں۔ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ عورت کی وجہ سے گناہ دنیا میں آیا، اس لیے وہ مرد کے مساوی نہیں ہو سکتی۔ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر گناہ عورت کی وجہ سے دنیا میں آیا تو پھر نجات دہندہ بھی دنیا میں عورت کی وجہ ہی سے آیا۔ وہ دونوں خدا کی نظر میں ایکول ہیں۔ اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس فرق کو اپنے گھروں سے ختم کرنا ہوگا، اس فرق کو مٹانا ہوگا۔ بیٹوں اور بیٹیوں کی مساوی طور پر پرورش کرنی ہوگی، ان کے رائٹس کا خیال رکھنا ہوگا، اور انہیں قطعاً یہ احساس نہیں دلانا ہوگا کہ وہ لڑکوں سے کمتر ہے۔ اور اسی خیال کو لے کر جب آپ شاہراہ فیصل سے گزرتے ہیں تو اکثر سائن بورڈز پر لکھا ہوا ہے، بیٹی رحمت ہے، زحمت نہیں۔
بیٹی رحمت ہے، زحمت نہیں. اور میں دل پر ہاتھ رکھ کے کہوں گا، میرے پاس ایسے خاندانوں کی سٹوریز ہیں جہاں پر بیٹوں نے کم والدین کی عزت اور قدر کی ہے، لیکن بیٹیاں آج بھی والدین کی عزت اور قدر کر رہی ہیں. وہ بیٹوں سے کہیں بڑھ کر اپنے والدین کو درجہ اور مقام دے رہی ہیں، ان کا زیادہ ادب کر رہی ہیں. اس لیے یاد رکھیں جتنے بھی مرد حضرات یہاں بیٹھے ہیں، بیٹیاں رحمت ہیں، وہ زحمت نہیں ہے. اس لیے مہربانی سے اس بیلنس کو کبھی بھی خراب کرنے کی کوشش نہ کریں. کلام میں کیا لکھا ہے ہم ذرا غور کریں گے اور ایک سٹیپ آگے بڑھیں گے جلدی کے ساتھ. خدا نے آدم کی تنہائی دیکھی اور پھر کہا کہ اچھا نہیں ہے، اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. اور پھر خدا نے فیصلہ کیا کہ میں اس کی مانند ایک سوٹیبل، انگریزی بائبل میں یہی لفظ ہے بھائی، میں اس کے لیے ایک سوٹیبل ہیلپر بناؤں گا. ہیلپر کے لیے جو عبرانی زبان کا لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے الیزر. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ارد گرد چکر لگانے والا، چائے اور پانی پوچھنے والا. یہ وہ چھوٹے والا تصور نہیں ہے کہ چھوٹے یہ لے آ، چھوٹے یہ لے آ، چھوٹے یہ لے آ. یہاں ہیلپر سے مراد یہ نہیں ہے، اس کی بائبل مقدس میں یہ سینس نہیں ہے. اس بات کو نوٹ کریں، عبرانی زبان کے اس لفظ کا مطلب ہے ہر طرح کے نقصان اور ہر طرح کے حادثے سے بچانے والا. ہیلپر سے مراد ارد گرد چکر لگانے والا نہیں، بلکہ آپ کو ہر طرح کے نقصان اور پھر آپ کو ہر طرح کے حادثے سے بچانے والا بھی ہے. آپ میں سے کتنے یہ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ کی بیویاں آپ کو حادثے سے بچاتی ہیں؟ ان کرو ہاتھ کرو، دیکھو کوئی نہیں نکالا. اچھا کر رہے ہیں. آپ میں سے کتنے ہیں جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ان کی بیویاں انہیں نقصان اور حادثے سے بچاتی ہیں؟ میں دو باری کر رہا ہوں. شاباش. اگر آپ کا یہ ایمان ہے تو میری دعا ہے کہ آپ کا یہ ایمان اور بڑھے، آپ ایک دوسرے کے ٹرسٹ میں بڑھیں اور آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ آپ کا ساتھی آپ کو زندگی بھر نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ آپ کو کبھی کسی حادثے میں مبتلا نہیں کر سکتا. کیا لکھا ہے؟ امثال کی کتاب کے 31ویں باب میں چلیں گے، تھوڑی دیر بعد چلیں گے، اس پر غور کریں گے. امثال کی کتاب کے 31ویں باب میں جس خاتون کا ذکر ہے اس کے بارے میں لکھا ہے اس کے شوہر کو اس پر اعتماد ہے، اور چونکہ اس کے شوہر کو اس پر اعتماد ہے اس لیے لکھا ہے اسے کبھی کمی نہ ہوگی. جہاں ٹرسٹ کا لیول یہ ہو پھر وہاں کمی نہیں ہوگی، اور جہاں ٹرسٹ نہ ہو پھر اسے کمی ہوئے. تو بائبل کا خدا ٹرسٹ کے اس لیول کو چاہتا. دوسرا لفظ جو ہیلپر کے لیے استعمال کیا گیا ہے انگریزی زبان میں اسے کہتے ہیں کمپیریبل. اس کا مطلب ہے مقابل. اس کا مطلب ہے آپ کے لیے فرنٹ پر کھڑے ہونے والا. اور یہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے رکیں گے اور آج ایک پریکٹیکل کریں گے. تو میری گزارش ہے ارمان سے، سارا سے، دونوں یہاں پلیز، اب دونوں یہاں. اب میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں پریکٹیکل کر کے کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ مقابل ہونا ہے کیا ہے یہ میں آپ کو بتانے لگا.
बिल्कुल साथ है, बिल्कुल साथ है। ये मियाँ बीवी ने है, खैर मेरे साथ है। अब आप घूमें, आप इस तरफ, आप इस तरफ घूम जाएं, रुकें, फिर घूमें, एक दूसरे के साथ जुड़े, फिर घूमें। मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, बाइबल का खुदा आपको क्या सिखाना चाह रहा है? ये दोनों एक दूसरे का फ्रंट हैं, बैक नहीं। प्लीज, ये दोनों एक दूसरे का फ्रंट हैं, बैक नहीं, फ्रंट हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे का फ्रंट हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत ना तो फ्रंट से और ना बैक से इन्हें नुकसान पहुंचा सकती। ये है असल में कॉन्सेप्ट, बाइबल के खुदा का ये कॉन्सेप्ट है। जब आपकी बीवी आपका जिस्म है, वो आपका फ्रंट है, आपकी बैक नहीं है भाई, वो आपकी बैक नहीं है, वो आपका फ्रंट है। और जब वो आपका फ्रंट है और आप उसका फ्रंट है तो फिर आप दोनों को दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और दुश्मन बाहर पीछा ही करेगा ना, तो पीछा से है ही को नहीं, पीछा है ही को नहीं। दुश्मन वार कैसे करेगा? वो पीछे से भी करेगा तो बीवी है ना, और अगर वो सामने से भी करेगा तो शौहर है ना, वार कैसे कामयाब होगा? लेकिन होता क्या है, जब मियां और बीवी एक दूसरे के मुकाबिल नहीं होते, एक दूसरे का फ्रंट नहीं होते, तो फिर इब्लीस अटैक करता करता और करता रहता है। फिर पंजाबी की वो सूरत बन जाती है, बीबी ने इधर मुंह चुके हैं, बंदे ने इधर चुके हैं। और जब दोनों ने मुंह मुखालिफ सिमत में उठाया हुआ है तो फिर वो एक साथ कैसे रह सकते हैं? जब उनके फैसले एक नहीं, वो ज़हनी और बदनी तौर पर, वो जिस्मानी तौर पर, वो रूहानी तौर पर एक नहीं, वो इकट्ठे चल कैसे सकते? जितने यहां मर्द हजरात बैठे हैं जिनकी बीवियां हैं, मेहरबानी से अपनी बीवी को फ्रंट समझे नहीं, फ्रंट समझे। बीवी आपकी मददगार है, जो विजन, जो रोया खुदा ने आपको दी है, अगर ये ना होगी तो आपका वो विजन और आपकी रोया जो है वो कभी मुकम्मल नहीं होगी। इब्लीस उसमें दरार डालेगा, इब्लीस उसे कम करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको फ्रंट लाइन पर खड़े होकर एक दूसरे के लिए लड़ना है और उम्र भर लड़ना है। और मैं माजरत के साथ कहूंगा कि चूंकि मियां और बीवी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता है, इसलिए इस रिश्ते को लेकर आप दुनिया के सारे रिश्तों से यहां रखें, इस रिश्ते को यहां रखने की कोशिश करें। ये लेवल होना चाहिए, और जब ये लेवल होगा, आप एक दूसरे की प्रायोरिटी होंगे, तो फिर मैं आपको यकीन दिलाता हूं हालात कभी नहीं बिगड़े, जल्दी से आगे बढ़ेंगे। फ्रंट पर जब दो लोग होंगे तो फिर हार कभी भी नहीं होगी। जब आप दोनों एक दूसरे के लिए फ्रंट पर खड़े होंगे तो फिर आपके काम बनते और बनते चले जाएंगे। अब जरा इंसान की किताब के 31वें बाब पर आ जाए, अपने घरों में जाकर देखिए। ये एक ऐसी खातून है जो अपने शौहर के साथ बराबर फ्रंट लाइन पर खड़े हुए हमें दिखाई देती है, जो एक ही वक्त में बहुत सी खिदमतों को सरंजाम दे रही है। और चूंकि वो बहुत कुछ कर रही है, इसलिए इंसान की किताब के 31वें बाब में यह दिखाया गया है कि उसके सब कुछ करने के कारण ही मुआशरे में, सोसाइटी में उसकी इज्जत है। और कहा जाता है बोतेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है, बट यू आर द नंबर 1, तू नंबर 1 है, इसलिए कि तुझसे बढ़कर कोई और नहीं है। यू आर द नंबर 1, तू सबसे ऊपर है, इसलिए कि तूने फजीलत दिखाई है। और अगर आप कभी चेक करना चाहें, देखना चाहें, आपको बरकत मिलेगी। इंसान की किताब के 31वें बाब में चले जाएं, देखें
ये खातून एक ही वक्त में बहुत सी खिदमात को सरअंजाम देती हुई हमें वाज़ेह तौर पर दिखाई देती है। ये एक मॉडल वुमन है, एक ऐसी लेडी है जो वाइफ के तौर पर, टीचर के तौर पर, बिजनेस वुमन के तौर पर, ब्लेसेड वुमन के तौर पर हमें दिखाई देती है, हार्ड वर्किंग वुमेन के तौर पर दिखाई देती है। और इसीलिए लिखा है कि इसका शौहर इसकी इज्जत करता है और इसके बेटे भी इसे आते और जाते हुए मुबारक यानी ब्लेस्ड कहते हैं। हमारी माँ बड़ी ब्लेस्ड है, मेरी बीवी बड़ी ब्लेस्ड है, इसलिए कि वो मेरा फ्रंट है और फ्रंट पर खड़ी होकर मेरे साथ लड़ती है। खत्म करेंगे। एक और इब्रानी का लफ्ज जो है वो बीवी के लिए इस्तेमाल हुआ है, इसहा। इसका मतलब है कि एक ऐसी बीवी जो अपने शौहर के लिए फजीलत, एक ऐसी बीवी जो अपने शौहर के लिए इज्जत का दर्जा रखती है, जिसकी वजह से शौहर की इज्जत और फजीलत है। और इंसान की किताब के 31वें बाब में लिखा है, इस खातून के किरदार की वजह से लिखा है कि फाटक पर इस औरत की बातें होती हैं और वो कहते हैं कि फलां की बीवी और फलां बच्चों की मां जो है वो कमाल की है, कमाल की है, वो कमाल की है, इसलिए कि वो बिल्कुल सुस्त नहीं पड़ती, वो खुशी के साथ अपने हाथों से काम करती है, वो सौदागरों के जहाजों की मानद है, वो अपनी ख्वाहिश दूर से ले आती है, वो रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को खिलाती है, वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे खरीद लेती है और अपने हाथों के नफा से पाकिस्तान लगाती है, वो मजबूती से अपनी कमर बांधती है, वो अपने बाजुओं को मजबूत करती है, वो मुफलसों की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, हाँ वो अपना हाथ मोहताजों की तरफ बढ़ाती है। उसके खानदान में हर एक सुर्खपोश है, इसलिए कि वो उनके लिए नगारीन वाला पोश बनाती है, उसकी पोशाक महीन कतानी और अरगवानी है, उसका शौहर फाटक पर मशहूर है। किसकी वजह से? अपनी बीवी की वजह से, क्योंकि उसकी फजीलत और उसकी इज्जत बढ़ाने वाली उसकी औरत है। मेरी दुआ है कि काश के ऐसी बेटियां, ऐसी बहुएं हमें मिल जाएं जो सचमुच अपने शौहर का ताज होंगे, उनकी इज्जत, उनकी फजीलत में इजाफा करने वाले। फिर फुलनेस का तजर्बा जो है वो हमें हर खानदान के बेहाल पर दिखाई देगा, और फिर हर जोड़े को देखकर बाइबल का खुदा यही कह रहा होगा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो फिर आइए आज 3 काम करें। पहला, अपने साथी का फ्रंट बन जाए, फ्रंट बन जाए अपने साथी। दूसरा, एक दूसरे की फजीलत और इज्जत में बढ़ोतरी का बायस बने। हमारे होने से किसी एक की इज्जत कम नहीं बल्कि ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और कलाम में क्या लिखा है? आप जोड़ों के लिए मैं कह देता हूं, कलाम में लिखा है, इज्जत की रूह से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। इज्जत की रूह से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। जब शौहर कहेगा कि यार तू मुझसे बेहतर है और बीवी कहेगी कि तू मुझसे बेहतर है, तो गल ना बन जाएगी, गाना बन जाएगा, रोज ही गाते रहो, फिर तो इधर उधर के गाने लिखने की जरूरत ही, रोज ही